کے بعد کھائیے، آرام کیجیے، جو حلال چیز، اور خاص طور سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اللہ کے واسطے۔ حج میں جو بار بار بولا جاتا ہے، مینا میں بولتے بولتے گلا تھک جاتا ہے، سگریٹ پی رہا ہے حالت احرام میں، داڑھی مڑا رہے ہیں حالت احرام میں، حالت احرام کے بعد داڑھی مڑا رہے ہیں، سگریٹ پیتے حالت احرام میں، آنکھوں سے حج ٹرمینل ایئرپورٹ پر، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، عورتوں کو گھورنا، عورتوں کو دیکھنا، اور وہ عورت جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے حج میں آپ کے ساتھ ہے، بات کر رہے ہیں، اور کیا حال ہے بہن جی، کون ہے، پڑوس کی ہے، شہر کی ہے، گاؤں کی ہے، آپ کو کیا واسطہ؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اس بات کو خاص طور سے رکھیے۔ اس آیت کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ کہتا ہے حج معلوم مہینے ہیں، جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے وہ تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بیویوں سے ہم بستری پر ابھارنے والی کوئی چیز، نمبر 2 فسق و فجور گناہ، نمبر 3 جدال جھگڑا، حج میں جھگڑا لڑنا، میرے پیر پہ پیر پڑ گیا تمہارا، میں حج کو بوسہ دیتے دھکا گر گیا، صبر کیجیے، صبر، حج میں صبر کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے بڑے صبر کرنے والے اگر کوئی گزرے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دیتا ہے، آپ کے جیسے وہ بھی آیا ہے، وہ بھی آئیں گی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالیں اور گناہوں سے اپنے حج کو بچائیں۔ کیا ہوتا ہے اب مینا ہے 8 تاریخ ہے، کیا کرنا، نماز پڑھ لی، اب غیبتیں، شغل خوریاں، ان کی برائیاں یا بیکار باتیں، موبائل میں جو ہے وہ گانے وغیرہ وہ سن لیتے بیٹھنا، نعوذ باللہ، مینا کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ معاف فرمائے، یہ حج ہے یہ کیا ہے، پکنک بنی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت۔ حتیٰ کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے موبائل جو لے کر جائیں تو اس کے ٹونز کو بھی چینج کریں، یہاں بھی وہاں بھی، مسجدوں میں میوزک، یہاں بھی وہاں بھی، حرم میں مسجدوں میں میوزک بجے، جدہ میں مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، گانے کی آواز، اس کو بند کر دو، پھینک ٹونز بہت سارے ہیں، رنگین ٹون رکھیے، بغیر میوزک کا ٹون رکھیے، وہاں بھی نہیں ڈرا تو کہاں ڈرا۔ اور ایک آیت غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا یہاں وہاں حرم میں اس کو دردناک عذاب دوں گا، جس نے برائی کا ارادہ کیا نہیں برائی، وَمَن يُرِدْ فِي بِالْحَادِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جس نے کسی فسق کا، فجور کا، الحاد کا ارادہ کیا، جس کی تفسیر علماء نے بیان، عام گناہ اس میں شامل، ارادہ کرنے والے کو دردناک عذاب چکاؤں گا، کہہ رہا ہے اللہ، اگر کوئی کر لے برائی تو کیا حال ہوگا اس کا، لہذا مقدس مقامات ہیں، احترام کیجیے اس کا، احترام کیجیے۔ تو مینا میں نماز پڑھیں گے، اس کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور جو غیر عورتیں ہیں وغیرہ ہیں جن سے رشتہ نہیں ہے ہمارا، قریبی بیٹی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، دادی نہیں ہے، نانی نہیں ہے، اس سے کیا واسطہ ہمارا، وہ اپنی جگہ رہے، ہم اپنی جگہ، لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ چلیے اس کے بعد عصر کی نماز، عصر کے وقت پر قصر، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر، ملانا نہیں ہے نماز، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، قصر نہیں۔ عشاء کی نماز عشاء کے وقت پر 2 رکعت، اس کے بعد سو جانا مینا میں 8 تاریخ میں، یہ 2 مینا کے لیے روانگی ہوگی آپ کی صبح یا 7 کی رات، اور نماز کو وقت پر پڑھیں گے، آپ آرام کریں گے، مسئلہ آپ کا ختم، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھیں گے 9 تاریخ، ٹھیک ہے، 8 کو یہ کرنا ہے، کچھ تلاوت کلام پاک، ذکر، اذکار، عام دعاؤں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے اس دن۔ اس کے بعد 9 تاریخ کو کیا کریں گے؟ 9 تاریخ کو جب آپ صبح اٹھیں گے کہاں رہیں گے؟ مینا۔ 9 تاریخ کو جب صبح اٹھیں گے آپ مینا میں رہیں گے، فجر پڑھیں گے، جی ہاں، فجر 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ کی روانگی ہوگی عرفات، اور دیکھیے یہ مینا، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات، دیکھ رہے ہیں آپ بورڈ پر، یہ مینا ہے، مکہ ادھر ہے، یہ مینا، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، ایسے۔ تو آپ مینا میں 8 تاریخ کے دن کیا کیے؟
نمازیں پڑھیں ان کے اوقات اور ذکر و اذکار وغیرہ عام. 9 تاریخ کی صبح بھی یہی ہے. آپ فجر پڑھ لیں گے, اس کے بعد ناشتہ کر لیجئے. اب یہاں سے آپ کو جانا ہے عرفات. بیچ میں مزدلفہ آتا ہے, مزدلفہ سے گزرتے ہیں آپ لیکن رکتے نہیں. آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو لیکن یہیں سے آپ جائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا, بس میں رہتے ہیں, گاڑی میں رہتے ہیں, لیکن جائیں گے ایسے. یہ ہے عرفات. اللہ عرفات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفہ کا دن. کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی حج کا سب سے بڑا رکن عرفات کا وقوف ہے. عرفات میں ٹھہرے, جو وہاں نہ ٹھہرے اس کا حج نہیں ہوگا. آئندہ سال پھر اس کو الحج عرفہ, حج عرفہ. یعنی عرفہ حج کا اصل کام ہے, اہم کام. مینا سے 9 تاریخ کے دن صبح آپ جائیں گے عرفہ. ٹھیک ہے, گاڑیاں آپ ساری دنیا کے حج, روڈز بنے ہوئے ہیں, چار ٹائم لگتا ہے تھوڑا, کوئی گھنٹے میں پہنچ جانا, کوئی معلوم فجر کے بعد فوراً نکل جاتے, جلدی پہنچے, بعد تھوڑی دیر سے نکلتے ہیں, المہم ہوتا رہتا ہے. چلیے عرفات آپ پہنچتے ہیں. عرفات ایک جگہ کا نام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کیے اور فرمایا ایک جگہ آپ کھڑے تھے, وقفتها هنا والعرفۃ كلها موقف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات ایک جو بہت بڑی ایریا ہے, بہت بڑا ہے, اور ایک اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت, مینا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, مزدلفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, عرفات کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, بورڈز نصب کیے ہوئے ہیں. مینا اسٹارٹس ہیئر, مینا اینڈس ہیئر, یہ دیکھیں گے آپ بورڈ. مزدلفہ اسٹارٹس ہیئر, مزدلفہ اینڈس ہیئر, عرفات اسٹارٹس ہیئر, عرفات اینڈس ہیئر, یہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ گول گول اس کی باؤنڈریز پر جہاں باؤنڈری. ٹھیک ہے, چلیے تو آپ مینا سے جب نکل کے عرفات پہنچتے ہیں, اب پتہ نہیں آپ کی بس کا آپ کو پہنچائیں گے. عام طور پر جو حاجی پہنچ جاتے ہیں 11 بجے دن کے, 12 بجے یا اس وقت تک, زیادہ 1 بج رہا ہے, اس وقت تک تقریباً عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عرفات بہت بڑا ایریا جیسا میں نے کہا, اور جو چیز عرفات سے باہر ہے وہاں بتا دیا گیا. یہ بورڈ عرفات اینڈ سیئر مطلب اس کے بعد کا حصہ عرفات کا نہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں ایک مسجد ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا, اس کا نام ہے مسجد نمیرہ. یہ مسجد خیف ہے, اس میں مسجد نمیرہ ہے, بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑی, جہاں خطبہ ہوتا ہے. مفتی صاحب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ حفظہ اللہ ہر سال خطبہ دیتے ہیں. مسجد نمیرہ, نون میم را. ٹھیک ہے, مسجد نمیرہ کا اگلا حصہ, یہ بھی بہت بڑی مسجد ہے, اس مسجد کا اگلا حصہ, سامنے کا حصہ عرفات کی باؤنڈری کے باہر. نماز کے لیے آپ جائیے, صف میں رہیے اگر جاتے ہیں اندر مسجد, لیکن نماز پڑھنے کے بعد باہر آئے. وہاں لکھا ہے یہ پوری لائن میں, یہاں مسجد کے اندر, جیسے یہ مسجد ہے سمجھے مثال کے طور پر, تو یہ لوگ جو یہاں کھڑے ہوئے, یہ کرسیاں ہیں, یہاں سے اتنا حصہ یہ آؤٹ آف عرفات ہے. اور یہاں بورڈز میں عربی, انگلش, اردو اور دنیا کی جو مشہور زبانیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حصہ, یہ پارٹ عرفات میں نہیں ہے, آؤٹ آف عرفات, اس کے پیچھے عرفات. لیکن نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نماز پڑھ لیجیے, ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا ہے یہ نماز, میں بھی لکھ رہا ہوں. تو اگر آپ نے نماز پڑھ لی, اس کے بعد پیچھے جا کر وہاں رکیے جو عرفات, اور یہ اتنا نہیں, بہت بڑا ایریا, یہ تو مسجد کی بات کر رہا ہوں, توجہ سے باتوں کو سن. چلیے, تو یہ ہے عرفات. عرفات میں کیا کرنا ہے 9 ذی الحجہ کو؟ آپ جب بھی پہنچیں گے 11 بجے, 12 بجے, یا لیٹ ہو گئے 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے, اس سے زیادہ تو ہوتا نہیں ہے. میں کہا 1 بجے تک تقریباً حاجی, میرے اپنا اندازہ جو ہے, پورا اندازہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے, حاجی پہنچ جاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو پہلا کام عرفات کو روانگی, یا عرفات کے لیے روانگی اگر صحیح ہے, عرفات کے لیے روانگی. نمبر 2, وہاں جب بھی پہنچے آپ, جب بھی پہنچے, ظہر اور عصر جمع و قصر پڑھنا. ظہر اور عصر جمع و قصر پڑھنا, ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ. اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں ایسی پڑھی جاتی ہے, اذان ہوتی ہے, ایک اذان ہوتی ہے
اور ظہر اور عصر 2 رکعت مفتی صاحب امام صاحب پڑھاتے ہیں، لاکھوں کے حاجی اس مسجد میں اور مسجد کے باہر کے حصے میں پڑھتے ہیں، لاکھوں کے حاجی وہاں پر۔ اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عرفات، نبی علیہ السلام نے جیسے خطبہ دیا تھا ویسے نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب مفتی صاحب وہاں پر خطبہ دیتے ہیں، جس میں بہت ساری اہم باتیں، وصیتیں، نصیحتیں کرتے ہیں لوگوں کو، حاجیوں کو، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹینٹوں میں ہیں، مسجد دور ہے، نہیں چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ٹینٹ میں نماز کا اہتمام کیجیے، اذان دیجیے ایک، اور اس کے بعد ظہر کے وقت، کیونکہ آپ جب بھی پہنچے ظہر کا وقت، 1 میکسیمم 2 بجے تک لوگ آتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں جہاں تک میرا تھا۔ تو ظہر اور عصر جب بھی پہنچے، اذان ہو گئی، اقامت ہوگی، ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیں۔ اقامت ہوئی، 2 رکعت ظہر پڑھ لیے، سلام پھیرے، اٹھے، پھر اقامت ہوئی، عصر کی نماز 2 رکعت آپ نے پڑھ لی۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر آپ کا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد کھانے کا وقت ہے، دوپہر کا لنچ کا، تو لنچ وہاں آپ کریں گے، کھانا کھائیں گے، آپ کے جو بھی ٹولس وغیرہ ہیں وہ لوگ انتظام کریں گے۔ اس کے بعد وقوف عرفات، وقوف عرفات، چلیے عرفات وقوف اصل میں وقف یقف ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ کیا ٹھہرنا ہے پورا؟ نہیں، بیٹھیں گے بھی تب بھی وقوف ہو جائے گا۔ وقوف عرفات یہ حج کا اہم رکن ہے جو میں نے بیان کیا، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اور یہ عرفات میں جو ٹھہرنا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، باہر، ٹھیک ہے؟ میں نے بتا دیا بہت بڑا میدان ہے، سارے حاجی آتے ہیں، اس کے باوجود زمین خالی رہتی ہے وہاں، دیکھیے جا کے۔ لیکن کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بورڈ میں لکھا ہوا ہے عرفات اینڈز ہیئر، عرفات ختم، نہایت عرفات لکھا ہوا رہتا ہے، اس کے پیچھے جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں ٹینٹ ہے یا وہاں چادر چٹائی ڈال کر بیٹھے ہوئے بھی بچوں کے ساتھ، نہیں، غلط ہے، حج نہیں ہوگا۔ یار اتنا اچھے کہ ہم عرفات کے اندر ہیں یا نہیں ہے؟ باہر ہے، الحمدللہ، نہیں ہے اندر آ جائیے۔ عرفات شام تک یہاں رکنا ہے، آپ شام تک یہاں رکنا، سورج غروب ہونے تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، یہاں عرفات میں ایک جبل ہے، جبل عرفات جس کو کہتے ہیں، اس پر لوگ چڑھتے ہیں، مرتے ہیں۔ نہ چڑھنا ثابت ہے، مرنا تو خیر الگ مسئلہ، وہ ثابت ہے غیر ثابت ہے بول نہیں سکتے۔ کون بولا وہاں جا کے چڑھنا؟ اور میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں مجھے یاد آ رہی ہے، ہم لوگ گئے تھے وہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، جوان بچے پہلے بھی تھے، اب بھی ہے، تو جب تو اور زیادہ تھا، تو وہاں ہم گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے پر عمل کرنے کے لیے سنت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کیے تھے، پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ ہے اس کے دامن میں کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، قبلہ پیچھے، ٹھیک ہے، پہاڑ ہے بہت بڑا جبل عرفات، اور دامن نیچے، وہاں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم بھی وہاں کھڑے ہوئے، اور سورج غروب ہونے تک میں اور میرے دوست طارق مدنی حفظہ اللہ نے، جو بنگلور میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو ہم دونوں مل کر وہاں کھڑے رہے اور سورج غروب ہونے تک ہم نے دعائیں کی، ٹھیک ہے؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اور ہر سال ہوتا ہے، پولیس والے روکتے ہیں، مت چڑھیے پہاڑ پر، مت چڑھیے پہاڑ پر، سنت نہیں ہے پہاڑ پر چڑھنا، چڑھتے اللہ ایسے عربی میں، انگلش میں، تیلگو میں، ملیالم میں، کون کہاں سے آتا ہے، اور بیچارہ اللہ رحم فرمائے پولیس والوں پر، وہاں پر بھی جو ہیلپ کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں یا جو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، تو وہ دھکے مار کر پولیس والوں کو جا کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں، جبکہ پہاڑ پر چڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بھائی وقوف عرفات کیا ہوگا، یہ دعاؤں کا دن ہے میرے بھائی، اور یہ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے یہ لوگ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ لوگ جو میرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، ان کی مانگوں کو میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تم کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں انہوں نے جو مانگا میں نے ان کو دے دیا۔ اور سب سے زیادہ اگر ابلیس شیطانوں کا سردار رسوا ہوتا ہے تو اسی دن رسوا ہوتا ہے، کیونکہ سارے حاجی زار و قطار روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اپنی مرادیں، اپنی مانگیں، اپنی جھولیوں کو اللہ سے بھرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھرتا ہے ان کی جھولیوں کو، اللہ دیتا ہے وہ داتا ہے، اللہ دینے والا، سننے والا، گناہوں کو بخشنے والا، بہت زیادہ جو ہے اس دن بخشش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے لوگوں کی مغفرت اتنی کرتا ہے کہ کہیں کسی اور دن اتنی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جو گردنوں کو، لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی دن تو عرفات کا دن ہے۔
لہٰذا بیکار کی باتوں میں، کھانے میں، پہاڑ کو ڈھونڈنے میں. اور مجھے مانو پہاڑ کا رستہ میں اس سال گیا تھا، آج مجھے بولیے میں آرام سے نہیں جا سکتا ہوں، ڈھونڈ کر پولیس والوں سے پوچھ کر جانا پڑتا ہے. پہاڑ کا راستہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہاڑ کے پاس جانے میں وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں. وقت کیا ہے، مغرب تک وقت ہے ختم. اب سوچیے آپ پہنچے ہیں 1 بجے، 12 بجے پہنچے، 1:30 بجے پہنچے، کبھی پہنچے، آپ نماز پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا. اہتمام کرنا نماز کا وغیرہ سب، نماز پڑھیں، کھانا کھانا ہے، آپ کھانا کھا لیے، 2 بج گئے، بچے کتنے، 3 4 5 6، آج 6 بجے مغرب ہو رہی ہے آج کل، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 5 منٹ پہلے. 3 4 گھنٹے ہیں، ڈھونڈنے میں 1 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، رش میں 1 گھنٹہ، پہنچنے میں 1 گھنٹہ. کہاں ہے وہ، پوچھنے میں 2 گھنٹے ضائع ہو گئے. بچے 2 گھنٹے کیا کریں گے اس میں؟ یا تو وہ 4 گھنٹے، میں کیا کہوں، 4 ملین دنوں سے بھی بڑھ کر ہے آپ کی زندگی. یہ مانگنے کا دے، کیا سا مانگیے. بیکار کی باتوں میں ضائع کرنا، بیکار کی گفتگو کرنا، عورتوں کو دیکھنا، یہ کرنا، چغل خوری، وہ کیا ہے، یہ کیا مل رہا ہے، یہاں کیا کرا، وہاں کیا ہے. اللہ جزائے خیر حکومت کی طرف سے یا بعض اہل خیر تجار جو ہے سوگے رکھ کے کھانے دیتے ہیں، جوس دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں فری میں تقسیم کرتے ہیں. اس کو لینے میں آدھا گھنٹہ جو ہے لوگ ضائع کرتے ہیں. کیا ان چیزوں سے کھانے پینے نہیں گئے نا، الحمدللہ فروٹس ہیں، وہ ہیں، یہ سب زلزلہ فروٹس رکھے، اچھی چیزیں. بہرحال وقوف عرفات، یہ عرفات آپ کو ٹھہرنا ہے کب تک، سورج غروب ہونے تک. دعاؤں میں اپنے آپ کو سننا، سب سے بڑی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد للہ یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ سارے نبیوں نے دعا پڑھی ہے، عرفات کی خاص دعا ہے، آپ بھی اس کو یاد کر لیجئے، کثرت سے پڑھیے. اس کے علاوہ عام دعائیں آپ کیجیے. اس کے بعد سورج غروب ہو جائے آپ کو وہاں سے نکلنا ہے. 9 تاریخ ہی چل رہی، سورج غروب کے بعد غروب آفتاب، غروب آفتاب تک ٹھہرنا، اور اس کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ. اس کے بعد مزدلفہ، غروب آفتاب تک ٹھہرنا، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، نکلیے اور دعائیں کرنا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ لوگ خود دیکھیں، سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر، خاص طور سے عام لوگ بیٹھ کر نہیں کرتے. غروب آفتاب تک ٹھہر کر اس کے بعد وہاں سے نکلنا مزدلفہ کی لبیک پڑتی، ٹھیک ہے. یہاں بھی سنت کی اہمیت دیکھیے. اب یہاں آج 19 اکتوبر حیدرآباد میں سورج غروب ہو جائے، سارے حیدرآباد کے مسلمان بھائی نماز مغرب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ دنیا میں کہیں بھی سورج غروب ہوتے ہی کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. یہاں سورج غروب ہو رہا ہے عرفات میں، نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ کیوں بھائی، ساری دنیا میں غروب ہوتے ہی پڑھنا ہے نا، یہاں نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. تو طریقے کی امپورٹنس نہیں معلوم ہو رہی ہے یہاں، اہمیت. ٹھیک ہے سورج غروب ہو گیا ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ نماز. کہاں عرفات، کہاں پڑھیں گے، مزدلفہ. کب پڑھیں گے، جب پہنچیں گے. 9 10 12 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جبھی بھی پہنچے رات میں وہاں مزدلفہ. 9 بجے مغرب پڑھ رہے تھے. یہ ہے محمد رسول کی سنت. مطلب 9 بجے پڑھنا سنت نہیں ہے، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ. اس کے بعد پیدل بھی جاتے ہیں، بسوں میں بھی جاتے ہیں لوگ. جو پیدل چل سکتے ہیں، مطلب ہے استطاعت، زیادہ بوڑھے، میرا مشورہ ہے پیدل چلے جائیے، جلدی پہنچ جائیں. جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، پیروں میں وہ ہے، وہ مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. پیدل چلنا مشکل، کیونکہ میں بولوں گا چلنے کے لیے تو ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو صحت مند اچھے ہیں، جیسے میں اور آپ جیسے. یا جو ضعیف لوگ ہیں وہ نہ چلیں، گاڑیوں میں بیٹھ جائیں. آج اگرچہ 3 4 گھنٹے کیوں نہ ہو مزدلفہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. 5ویں چیز 9 تاریخ کا کام ہے، 9 تاریخ چل رہی ہے. مزدلفہ کے لیے روانگی، مزدلفہ پہنچنا، ایسے لکھیں، پہنچنا اور مغرب و عشاء جمع اور قصر پڑھنا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں بھی ایک ہی بات ضروری، مزدلفہ کو پہنچنا 5 والا غروب آفتاب تک ٹھہرے، عرفات کے لیے روانہ ہو گئے، ظہر اثر پڑھنے کے بعد ہو گیا، عرفات میں ٹھہر بھی گئے، خوب دعائیں بھی کر لیے، سورج غروب بھی ہو گیا. اب مزدلفہ نکلنا. مزدلفہ پہنچتے ہی کیا کرنا، مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر پڑھنا. یعنی ایک اذان تو اقامت، جیسے ظہر اثر پڑھے تھے اپن کہاں، یہاں عرفات. اب مزدلفہ پہنچ کر
ہم ظہر مغرب جو بھی وقت ہوگا، جو بھی 8 9 10 بجے جب بھی پہنچے گا، پہنچتے ہی قبلہ وہاں کیا میدان ہے، ٹینٹس کم ہے. مزدلفہ میں بھی ٹینٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو. تو جو لوگ مزدلفہ میں ٹینٹس ہیں وہ مزدلفہ میں ٹینٹس میں رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور جو جن کے ٹینٹس نہیں ہے میدان میں ہے، وہاں ایک چھوٹی مسجد ہے. یہ ایک مسجد ہے جو چھوٹی ہے مزدلفہ میں. اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر حرام، چھوٹی مسجد. اس کے اطراف میں آپ دیکھیں گے سارے لوگ حاجی جو ہے برقعے میں رہتے ہیں، جو اپنے اپنے ٹینٹس کچھ رہتے ہیں، عام طور پر زمین پہ ہی رہتے ہیں، لوگ آرام کرتے ہیں. تو وہاں پہنچنے کے بعد رات میں آپ کو جو ہے مغرب اور عشاء پڑھنی. اذان دے دیے، وضو کر لیے، اذان کے ساتھ اقامت ہو گئی، جماعت بنا کر قبلے سترے کا خیال کرتے ہوئے آپ مغرب کی نماز 3 رکعت، اس کے بعد جو ہے اذکار سے فارغ ہوتے ہی عشاء کے لیے اقامت دے کر عشاء کی نماز 2 رکعت فرض آپ پڑھ لیں. اس کے بعد وتر پڑھ کر سو جائیں، جس کو کہتے ہیں مبیت. مبیت یعنی رات گزارنا. مبیت مزدلفہ ایسا کہیں آپ، مزدلفہ میں رات گزارنا. ہم کو سنتوں پر عمل کرنا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے مسائل بتائے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، مغرب اور عشاء اکٹھی جمع قصر کر کے پڑھے، جی ہاں پڑھے. اس کے بعد وتر 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت جو بھی ہے، جو حدیثوں سے ثابت ہے، تینوں چیزیں وتر پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبیت کیے ہیں، رات گزارے ہیں، سو گئے. ہم کیا کریں گے؟ سوئیں گے یا کنکریاں چنیں گے؟ سوئیں گے. ہم بھی، ہمارے نبی سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی سو جائیں گے مزدلفہ میں. لیکن آپ وہاں دیکھیں گے مخالفتیں، سگریٹیں، دھوئیں سگریٹوں. کتنے لوگ حالت احرام میں مزدلفہ میں رات میں سگریٹ پی رہے ہیں، کتنے لوگ گانے سن رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں. یہ حج ہے نہ کوئی ایسا حج، ایسا حج ہونا ہی نہ. حج وہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ کے لیے آپ عبادت کرنے گئے. وہاں بھی سگریٹ، وہاں بھی بیڑی. اور میں نے کتنے لوگوں کو حج ٹرمینل پہ، ایئرپورٹ پہ کہا چھوڑ دیجیے، نہیں عادت ہے، ایک پی لیتے ہوں. کیا ہے یہ ایک پی لیتے عادت ہے؟ آج اللہ کے یہ موقع ہے. اور علماء وہاں کہتے ہیں بہت اچھی بات، یہ حج میں حالت احرام میں چھوڑنے کا موقع ہے. اگر آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے، مکروہ سمجھتے ہیں نا، آپ ہے تو حرام، لیکن چلے آپ مکروہ سمجھیں، المہم چھوڑ دیں. حرام نہیں سارا مکروہ سمجھیں، غلط ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دیں. اور یہ موقع ہے حالت احرام میں چھوڑنے کا. بہرحال اس کو چھوڑنا، اللہ توبہ کرنا چاہیے اور رات میں سو جانا. لیکن لوگ کیا ہے، عورتیں مرد وہاں کنکریاں چنتے ہیں. مارنا کب ہے کنکریاں؟ 10 تاریخ کو چنتے ہیں. اس دن غلط مت چنیے، آپ سو جائیں، کیونکہ 10 تاریخ کو آپ کو 4 بڑے بڑے کام کرنے ہیں. سو جائیے، سوئے، صبح اٹھیں. یہی ہے آپ، میں اس کو اوپر میں ڈالتا ہوں جگہ کے. 9 تاریخ چل رہی ہے، 6 کام ہو گئے. اس کے بعد مزدلفہ ہی میں ہم کو وہ پڑھنی ہے، کیا؟ فجر کی نماز. صبح اٹھنے کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت فجر، یہ پڑھنی ہے مزدلفہ. نماز فجر، ٹھیک ہے، کی ادائیگی مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی، ٹھیک ہے. نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد توجہ سے سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، سورج نکلنے سے پہلے تھوڑا اجالا ہونے کے بعد، روشنی پھیل جائے، سورج نہیں نکلا ہے، مینا کے لیے نکل جانا. مشرکین حج کرتے تھے، میں نے بتایا نا، لبیک پڑھتے تھے. وہ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ اشرق صغیر کیما نغیر. اشرق صغیر کیما نغیر، اے صغیر پہاڑ سورج کو نکال تاکہ ہم بھی نکلیں. مشرکین کب نکلتے تھے مزدلفہ سے مینا کے لیے؟ جب صبح جو ہے سورج نکل جاتا تھا. تو سورج نکلنے کے بعد نکلتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جیسے تھوڑا سا اجالا اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا اور اجالا چھا جاتا ہے، روشنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلتے تھے. یہ 10 تاریخ، ٹھیک ہے، یہ نماز فجر، یہ 10 تاریخ. تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے. اور ایک چیز ہے، یہاں مزدلفہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد دعا کی تھی مزدلفہ میں. کہاں؟ مسجد کے پاس کھڑے ہو کر، مشعر حرام کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں بھی آیا ہے. یہ
یہ 10 تاریخ ہے جو اصل دن ہے، یوم النحر کہتے ہیں اس کو عربی میں 10 تاریخ 10 تاریخ کے دن صبح آپ کہاں ہیں؟ مزدلفہ میں ہے نا، تو مزدلفہ میں آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، جو پہلا کام ایسے کر لیں ہم، کیونکہ 10 تاریخ شروع ہو نماز فجر کی ادائی، اس کے بعد دعا، یہ دعا کر رہے ہیں، نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں کرنا چاہیے دعا، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، کب؟ سورج نکلنے سے پہلے تک تھوڑی روشنی آ گئی، اس کے بعد دوسرا کام مینا کے لیے روانگی، بتا رہا ہوں مینا کے لیے کنکری تو ضروری ہے، بڑی چیز ہے، سنیے، مینا کے لیے روانگی، ٹھیک ہے؟ 10 تاریخ کے دن شروع ہو گئے، 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے، آج کیا ہے؟ 10 ہے، آج 10 ذوالحجہ، کیا کرنا ہے آپ؟ نماز پڑھ لی، فجر کی پڑھ لیے، اب جانا ہے مینا کو، راستے سے آپ کنکری چن سکتے ہیں یا مینا پہنچ کر بھی آپ کنکر چن سکتے ہیں، کتنے؟ 7، چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، بڑے بڑے پتھر نہیں، چھوٹے چھوٹے رکھ لیجیے یا پاکٹ میں جانا۔ مینا کے لیے روانگی ہو گئی، راستے میں چن لیجیے یا مینا پہنچ کر چن لیجیے۔ مینا پہنچنے کے بعد آپ کو 4 کام کرنے ہیں، 4 کام ترتیب سے کرنا افضل ہے، اگر ترتیب نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے لیے تھا، نہیں، ان کے لیے اگر خاص تھا تو اس کی دلیل چاہیے۔ کوئی بھی عمل سب کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی خاص کرے تو اس کی دلیل چاہیے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دے کہ نہیں تمہارے لیے یہ ہے، کسی اور کے لیے نہ ہو، تب وہاں خاص ہو جاتی ہے، ورنہ وہ چیز قیامت تک کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ مینا پہنچ کر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کنکریاں مارنا، جس کو ایک بڑی خوشی سے حاجی مارتے ہیں۔ کس کو مارنا کنکری؟ شیطان کو نہیں، ابلیس کو نہیں، پھر پتھر، ایک جگہ کیا بولیں گے اس کو، دیوار کو مارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کنکری مارے وہاں مارنا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، یاد رکھ لیجیے۔ عام طور پر یہ ذہن ہے کہ شیطان کو کنکری وہاں مارتے ہیں لوگ، جبکہ شیطان نہ وہاں تھا، نہ کسی زمانے میں کسی کو بھٹکایا تھا، نہ مارتے ہیں۔ پھر کیوں مارتے ہیں کنکری؟ آئیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا الفاظ، انما جعل الطواف والرمي والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذکر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ طواف کرنا اور کنکریاں مارنا اور سعی کرنا یہ اللہ کے نام کو قائم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اللہ کے نام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو مینا کے لیے جب روانگی ہوگی تو راستے سے کنکریاں لے لیں، یا مینا میں آپ کبری چڑھتے چڑھتے، پل چڑھتے چڑھتے نیچے سے بھی مار سکتے ہو، اوپر سے مار سکتے ہو، اوپر سے 3 بنائے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ، تو بہرحال آپ آرام سے نیچے اوپر کہیں سے بھی کنکریاں ماریں۔ ایک کو اس کو کہتے ہیں جمرہ، جمرہ شیطان ہے، جمرہ بڑا جمرہ، منجلا جمرہ، چھوٹا جمرہ۔ تو مارنا کس کو ہے؟ بڑے جمرے، جمرۃ العقبہ کہتے ہیں اس کو، پہلے چھوٹا آتا ہے، پھر منجلا آتا ہے، پھر بڑا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا جمرہ، جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، جو مکہ کے قریب ہے مینا سے۔ بہرحال تو یہاں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ ایسی دیوار کی جیسی بنی ہوئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھا اسی پلیس کو بڑھا کر دیا گیا تھا کہ حاجیوں کے آسانی کے لیے، تو نیچے سے اوپر سے کیسے یہ دیوار کی جیسی بنی ہوئی ہے، ایسے جو ہے وہ کیا کہ ہاؤس کی شکل بھی ہے، اس کی بیچ میں دیوار ہے اسٹیٹ، اور اس کو گھیرا گیا ہے تاکہ کنکری آپ کی اس پوائنٹ پر نیچے جا کے گرے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کافی انجینئروں کی وہ محنت کے بعد یہ چیز بنائی گئی۔ تو آپ کو یہاں 7 کنکری مارنی ہے، چھوٹے چھوٹے کنکری، ٹھیک ہے؟ کنکریوں کو دھونا ہے؟ نہیں۔ اور وضو کر کے مارنا ہے؟ نہیں۔ اچھا میری کنکریاں میں ماروں گا، میری بیوی کی میری بیوی مارے گی، میری والدہ کی میری والدہ مارے گی، سب کی کنکریاں، ہر شخص اپنی کنکریاں مارے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت یا کوئی مرد بیمار ہو یا ان کو وہ سانس کا پرابلم ہو، وہ نہیں مار سکتے ہیں کنکریاں جا کر، تو ایسی صورت میں وہ وکیل کر دے، اسے عورت ہے نہیں مار سکتی، سانس کا پرابلم ہے، وہ پریشانی ہے، تو وہ اپنے شوہر کو بول دے، شوہر اپنی 7 کنکریاں مار لے، اس کے بعد بیوی کی طرف سے 7 کنکریاں مار دے۔ اور کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 انگلیوں میں سے پکڑیں گے، انگوٹھا اور یہ انگلی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں یہ جو ہاؤس ہے اس میں آپ کی کنکری گر رہی ہو، بہت دور سے ماریں گے تو کسی کے سر پہ لگے گی، لیکن وہاں نہیں جائے گی، ورنہ اگر جب اس کے اندر یا اس دیوار کو یا اس کے اندر کنکری نہیں گرے گی تو آپ کی کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا 7 کنکریوں کو آپ جو ہے اس کا خیال، اور جو رش ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، رش آپ کو 2 جگہ ملے گا،
اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. رش تھوڑا ایک طواف میں ملے گا, کون سے طواف میں؟ طواف افاضہ, اسی دن کیا ہے, اس سے پہلے یہ کنکریاں فل رش, جلدی جلدی آ کے مارو, اور شیطان کو مانا چپلا پتھرے اترے جوش خروش. آپ کے لیے ٹائم ہے, آپ آرام سے ماریں. صبح 9 بجے نہیں مار سکتے, نہیں 10 بجے نہیں مار, 11 12 زوال سے پہلے کبھی بھی ماری. اگر زوال تک نہیں مارے آپ 12:30 تک, 1 بجے ماری, 2 بجے ماری, 3 بجے ماری, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہیں مار سکتے. ورنہ لوگ جب رش زیادہ ہو, اور آپ کو یہ بتایا جائے وہاں باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں, رش بہت زیادہ ہے, حاجی حضرات اپنے خیموں میں رکھیے, بعد میں جائیے. الحمدللہ آپ کو اور سہولت ہو گئی کہ آپ کو اپنے ٹینٹوں سے باہر نکالا جاتا ہے جب تک کہ رش فری نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے وہ رش. الحمدللہ کافی سہولتیں ہو چکی ہیں آہستہ آہستہ. تو یہاں آپ کنکریاں ماریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور اس کے بعد اتر جائیں گے, کیونکہ واپس آپ کو پولیس جانے نہیں دی. آپ ایسے چڑھ کے آئیں گے, مار کر اتر جانا ہے, پھر اتر کے اگر اوپر سے آئیں گے, نیچے سے بھی آئیں گے تب بھی آپ واپس نہیں جا سکتے, اور واپس جائیے بھی مت, اور سامان بھی مت لے جائیے یہاں پر. اللہ عجیب لوگوں کی کنکری مار کے وہاں سے مکہ چلے جائیں گے, سامان اپنے ساتھ, جو حادثے ہوتے ہیں, جو نقصانات ہوتے ہیں, جو آنکھوں سے میں نے دیکھا سامان کی وجہ سے. آپ کو بیگ لے جانے کی کیا ضرورت ہے, کنکری آپ مار لے جاتے ہیں. بیگ لے جانے کی کیا ضرورت ہے, مکہ جانا ہے نا, بعد میں جائیے, یا کسی کے پاس سامان دور رکھا ہی ہو, اس کے بعد جا کے سامان کس لیے سامان, اسی میں سامان گر رہا, دھکم دھکی, ایک دوسرے کو دھکا دینا, عورتیں بوڑھے ہیں, آرام سے جب آپ کو موقع کنکری مار لیجیے. اللہ آپ کہتے ہوئے ساتھ کنکری ماری ہے, ایک کام. دوسرا کام کیا کرنا ہے, قربانی. حج تمتع قربانی, اگر آپ اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں قربانی بہت اچھی چیز ہے. نہیں آپ بینکر راج نہیں ہے وہاں پر, 400 ریال پتہ نہیں کیا ریٹ اس کا چل رہا ہے اس سال کا, تو بہرحال وہاں آپ بینک میں اگر پیسے جمع کر دیں گے تو وہ لوگ ٹوکن آپ کو دے دیں گے, جو ٹوکن سے جو ہے آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی, اور آپ کا گوشت مساکین غربا مستحقین تک بھی پہنچ جائے گا. نہیں اگر گروپ کے کوئی لیڈر ہے وغیرہ, یا کوئی بھی آدمی ہے وہ آپ کی قربانی ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ, تو آرام سے آپ اپنی قربانی بہرحال ایسے شخص کو دیں جس پر آپ کو بھروسہ